اچھا ایک انسان کے لیے یہ جو اس کی عظمت ہے، اس کا شرف ہے، یہ مفتی صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ اس حوالے سے بھی بڑی بات کرتے ہیں. کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی عظیم خاندان میں پیدا ہونا، کسی عظیم قبیلے یا قوم کا فرد ہونا ضروری ہے، یا یہ عظمت مطلق ہے تمام انسانوں کے لیے؟ کچھ فرمائیے گا اس پر. دیکھیں، کسی قوم کا عظیم ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، یا اسی طریقے سے کسی کی فیملی کا، خاندان کا بڑا ہونا، عظیم ہونا بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ انسان کی عظمت کے لیے اس کے کردار کا عظیم ہونا ضروری ہے. کیا کہنا؟ یہ نہیں کہ پدرم سلطان بہت نہیں ایسا کہ میرا باپ بادشاہ تھا تو میں بھی بادشاہ. حضور نے کردار سازی تب کی ہے. جی. دیکھیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر اپنی اولاد مطہرات کے حوالے سے ہم فرامین دیکھیں تو زیادہ تر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے تربیت فرمائی اور کیسے کیسے آپ نے کلمات ارشاد فرمائے، وہ صرف اور صرف تربیت کے لیے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک انسان کیسا ہونا چاہیے، وہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ اگر اس کی اہمیت ہوگی، فضیلت ہوگی، تو وہ کردار کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. اس کا کردار جو ہوگا جتنا عظیم ہوگا اس کی شخصیت اتنی ہی عظیم ہوگی. صرف یہ کہا جائے کہ میرا خاندان عظیم ہے تو میں خود بخود عظیم ہوں، ایسا نہیں ہوتا. ہاں اتنا ضرور ہے. دیکھیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ جنرلائز کیا جائے، اگر وہ تعلیمات دیکھی جائے تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ سب اس میں برابر ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا، کیونکہ انسان کے نزدیک عزت والا یہ میٹر نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ فرمایا جو زیادہ متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی پرہیزگار. تو یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اب دیکھا جائے تو خاندانوں کے حوالے سے یا کسی حوالے سے وہ صرف اور صرف خاندان مصطفیٰ ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے آپ نے فرمایا کہ کلو سبب و نسب ینقطع الا سببی و نسبی، ہر سبب ہر حسب منقطع ہو جائے گا لیکن میرا نسب و حسب جو ہے وہ منقطع نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر عمومی تعلیمات کی طرف آپ جائیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا کلمات ارشاد فرمائے کہ نہیں جی بالکل نہیں دیکھا جائے گا یہ معاملہ. صحیح ہے نا. لیکن یہاں پر اپنے خاندان اطہار کی جو آپ نے فضیلت بیان فرمائی تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو نسبت ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات اور بھی کروں گا، ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے. کچھ ہمیں ایسے نظر آتے جو کہتے ہیں نہیں بھائی سب برابر ہیں، اور بھائی بالکل برابر ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے. تو دوسری طرف کیا ہے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ان معاملات کو کیش کیا جاتا ہے، یہ بھی نہ ہو. ظاہر میں نے ایسے دیکھے جو بتاتے بھی نہیں ہیں اور عرض سے بات پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو وہ ہیں. اب یقین کیجئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل خون مصطفیٰ ہوگا نا وہ کبھی کیش نہیں کرے گا. صحیح بات. اور میں برملا یہ کہتا ہوں کہ جتنے سادات ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن خدا کے واسطے ہمارے معاشرے میں اس افراط و تفریط کو ختم کیا جائے اور کیش بھی نہ کیا جائے، نہ کہا جائے کسی سے. اگر آپ نے دنیا میں کیش کر لیا تو کیا کریں گے پھر آپ کہ میں یہ فلاں زیادہ ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، یہ بتایا تو پھر کیا فائدہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں، کئی ممالک میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور یہاں پر بھی دیکھا کہ کئی سادات ایسے ہیں، اصل ہیں، ان کے پاس پورے یعنی سلسلہ موجود ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سید نہیں لکھتے. ایسے لوگوں سے ملوا دینا، ہم نے تو دیکھے بھی نہیں ویسے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اسلام کا یہ امتیاز ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ فضیلت اور برتری کا تاج. اگر برتری کا تاج ہے نا، کرمنا بنی آدم، وہ من حیث الانسان سب کے لیے ہے،
لیکن فضیلت اگر دیکھی جائے تو وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے تحت صرف اور صرف جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے وہی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں ہمارا خاندان کیا ہے، ہماری فیملی کیا ہے، کیونکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا رئیس بھائی آپ کے خاندان میں کون کون اچھا تھا، کون کون سے نہیں، آپ نے کیا کیا تھا، کیا تھے تو وہ تمہارے آبا، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا